اگر یورپ کی ترقی و کمال میں عورت کے کردار کا تجزیہ کیا جائے تو تخلیقی و قائدانہ کردار کم اور ایک حص نفس کی تسکین کا ذریعہ اور سرمایہ کے حصول کے لیے اعلی کار کا کردار زیادہ نظر آتا ہے۔ عورت کو زیادہ سے زیادہ سرمایہ کے حصول کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے جدید خطوط پہ استوار جامع حکمت عملی اپنائی۔ یورپ نے کیونکہ مذہب کو ریاست سے جدا کر دیا ہے، لہٰذا جو مذہبی نظریات تھے کہ عورت کو جسم ڈھانپنا چاہیے، جس کی مثالیں ہمیں پرانے یورپین معاشرے میں نظر آتی ہیں جہاں عورتیں جسم کو ڈھانپ کر رکھتی تھیں۔ اگرچہ کہ پرانے دور میں عورت کا جسم تو ڈھانپنا ہوتا تھا، لیکن اس کی سماجی حیثیت وہی غلامانہ ہی تھی۔ دور جدید میں مذہب کو ریاست سے الگ بھی مردوں نے کیا اور اب ایک نیا کردار عورت کو دینے کے لیے انہوں نے اسے ننگا کر دیا۔ ترقی پسند اور لبرلزم کے نام پہ بچیوں کو شروع دن سے ہی بیٹوں کے مقابلے میں کم کپڑے پہنانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اس طرح کے مناظر آج یورپ اور امریکہ میں نظر آتے ہیں۔ کوئی کھیل کا لباس ہو یا عام زندگی کا لباس، عورت کے لیے اس کے اعضاء کو ننگا رکھنے کا مزاج بنا دیا گیا۔ اب بچی کو ایک طرف تو امتیازی قوانین کا سامنا ہے، مردوں کی اجارہ داری کے اس معاشرے میں اسے ویسے بھی عدم تحفظ کے احساس کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ اب اس پہ مزید یہ کر دیا گیا کہ وہ آدھی ننگی ہو کر معاشرے میں مردوں کے سامنے گھومے۔ مرد اپنی پنڈلیاں اور پیٹ چھپا کر رکھتا ہے اور عورت کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اگر تو نے اپنے آپ کو چھپایا تو یہ تیری آزادی کے خلاف ہے۔ ایسے قوانین بنا دیے جس کے تحت عورت کو کم سے کم کپڑے پہننے کی اجازت دے دی۔ بظاہر اس سے عورت کی آزادی کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر وہ پورے کپڑے پہنے گی تو کیا وہ غلام ہو جائے گی یا غلام نظر آئے گی؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آدھے کپڑے پہننے کی تحریک اور قوانین بھی مرد نے بنائے اور آج اسی بنیاد پہ آزادی اور غلامی کے تصورات بھی مرد کے ہی بنائے ہوئے تصورات کا مجموعہ ہے۔ اس ضمن میں کہیں بھی عورت نے جدوجہد نہیں کی کہ وہ آدھے کپڑے پہن کر اپنی آزادی کو محفوظ بنانا چاہتی ہے۔ میں یہاں لباس کی بحث اس لیے کر رہی ہوں کہ اس کے پیچھے ان سرمایہ داروں کے وہ مقاصد ہیں جو اس وقت وہ پورے کر رہے ہیں۔ انہوں نے عورت کو ایک طرف ننگا کر دیا اور پھر اسے کمرشل جنس کے طور پر استعمال کیا۔ آج تمام جدید انڈسٹری، چاہے اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، اس میں اس شعبے کی تخلیق، اس شعبے کی قیادت، اس شعبے کی پالیسی میں شاید عورت کو اتنا دخل دینے کی اجازت اور مواقع نہ ہو جتنا ان شعبہ زندگی سے متعلق مصنوعات کو بیچنے، ان کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے عورت کا کردار متعین ہے۔ عورت کو مصنوعات کی مشہوری کے لیے اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس میں اور اس بازاری جنس میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ یقیناً بحیثیت انسان ہونے کے یہ عورت کے لیے باعث ذلت و تحقیر ہے۔ مذکورہ بالا دونوں معاشروں میں ایک قدر مشترک ہے کہ یہ دونوں معاشرے عورت کو اس کا جائز مقام دینے سے قاصر ہیں۔ ایک عورت کی مذہب، قانون اور سماج کے نام پہ جاہلانہ روایات کے تحت تذلیل کر رہا ہے اور اسے اس کے بنیادی انسانی حق سے محروم رکھ رہا ہے، تو دوسرا معاشرہ اسے سرمایہ اور اپنی نفسانی حوث پرستی کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں لبرلزم اور ترقی پسندی اور حقوق نسواں کے حوالے سے چلنے والی تحریکات جن کے تانے بانے انہی سرمایہ دار ممالک سے ملتے ہیں، وہ ہمارے جیسے ممالک میں عورت کے استحصال کو بنیاد بنا کر حقوق نسواں کی تحریکات چلواتے ہیں، اس پہ لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اور ان پسماندہ معاشروں میں یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ یہاں عورت کو غلام بنا کر رکھا گیا ہے۔ لہٰذا عورت کی آزادی کا وہ تصور ہی بہترین ہے جو اس وقت یورپ اور امریکہ میں رائج ہے۔ گھر کی چار دیواری سے نکلنے کی تحریک اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی کہ عورت کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، بلکہ ان کی انڈسٹری میں لیبر کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ وہ عورت کو کم کپڑے پہنانے یعنی حجاب وغیرہ سے چھٹکارا اس لیے نہیں دلاتے ہیں کہ اس سے شاید اس کی آزادی بحال ہو جاتی ہے، بلکہ اسے کھلے عام اپنی مصنوعات کی مارکیٹنگ چاہیے ہوتی ہے۔ سرمایہ دار نے فیشن انڈسٹری کے نام پہ عورت کو اس طرح استعمال کیا ہے کہ اس میں اور اشیاء میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔
کتاب کی بقیہ اقساط تسلسل کے ساتھ آئندہ ویڈیو میں پیش کی جائیں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔